السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں سب سے زیادہ جو چیز کھائی جاتی ہے وہ قسم کے بعد پان ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر مغلوں کی حسین و جمیل ملکہ نور جہاں نہ ہوتی تو پان بھی نہ ہوتا۔ ویسے چھوٹے پان کے بیڑے یا ننھی سی پان کی گلوری کی صحیح تاریخ کے بارے میں تو معلوم نہیں، البتہ جب سے ہندوستان میں نوابوں، مہاراجوں اور راجواڑوں کا دور شروع ہوا، غالباً اسی وقت سے یہاں پان کھانے کا رواج ملتا ہے۔ لکھنؤ کے تہذیبی پس منظر رکھنے والی فلموں میں کنیزوں کے ہاتھوں پان کی گلوری پیش کرنے کا تذکرہ بھی موجود ہے، جبکہ کوٹھوں پر طوائفوں کو نائکاؤں کے ہاتھوں گلوریاں پروسنے کے سین بھی کئی پرانی بھارتی فلموں میں ملتے ہیں۔ فلم تیسری قسم میں راج کپور اور وحیدہ رحمان پر پکچرائز کیا جانے والا اپنے دور کا ہٹ گانا پان کھائیں سیاں ہمارو اور 70 کی دہائی میں بننے والی فلم ڈان کے گانے کھائی کے پان بنارس والا کی شہرت نے تو ان لوگوں میں بھی پان کھانے کا شوق جگا دیا جن لوگوں نے کبھی اس کا ذائقہ بھی نہیں چکھا تھا۔ کہنے کو تو پان بہت چھوٹا سا آئٹم ہے، مگر اس سے جو دلچسپ کہانیاں وابستہ ہیں وہ بھی کسی داستان سے کم نہیں۔ عام طور پر پان کی قیمت 20-30 روپے سے شروع ہو کر 50 روپے پر ختم ہو جاتی ہے، مگر کراچی کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کے پان مشہور تو ہیں ہی، لیکن ان کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ ان علاقوں کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتے۔ مثلا VIP پان، VVIP پان، سہاگ پوڑا، پان بیڑا اور ڈسکو گلوری، سانچی پان، گولٹا پان، سیلون پان، بنگلہ پان، بنارسی پان۔ پان کی قسموں سے زیادہ ان کی قیمتیں حیران کن ہیں۔ مثلا VIP پان کی قیمت 300 سے 500 روپے تک ہے۔ اس میں چاندی کے اصلی ورق اور تازہ گلاب کے پھولوں کی تیار کردہ گلقند ڈالی جاتی ہے۔ VVIP پان کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے، کیونکہ اس میں اصل شہد اور پھولوں کی گلقند ڈالی جاتی ہے۔ سہاگ پوڑا ایک بار میں کوئی بھی نہیں کھا سکتا، لہذا تھوڑا تھوڑا اور رکھ رکھ کر کھایا جاتا ہے۔ ایک پان کا وزن 1 پاؤ ہوتا ہے اور اس میں چھوٹی الائچی، میوے اور پستے وغیرہ بھی ڈالے جاتے ہیں۔ کراچی میں پانوں کی کچھ قسمیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اگر دیوار پر کھینچ کر مار دیا جائے تو شیشے کی طرح کرچی ہو کر بکھر جاتا ہے۔ ایک قسم چھوئی موئی پان بھی ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ منہ میں رکھتے ہی چھوئی موئی کے پھول کی طرح سکڑتا اور منہ میں گھلتا چلا جاتا ہے۔ اب تو زمانہ خاصا بدل گیا، ورنہ کراچی میں مہمان نوازی بھی پان کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ گلہ یوں کیا جاتا تھا کہ فلاں کے گھر گئے تو اس نے چائے پانی تو چھوڑ پان کو بھی نہیں پوچھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اکثر شادیوں میں میزبان کی جانب سے شادی ہالوں پر پان کے باقاعدہ اسٹال لگائے جاتے، جہاں ہر مہمان جی بھر کر مفت پان کھاتا اور گھر بھی لے جایا کرتا تھا۔ پان کی تعریف اور قدردانی اپنی جگہ، مگر پان میٹھا زہر بن کر جو نقصانات پہنچاتا ہے کچھ اس کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ کلکتہ کے تاریخی ہاوڑہ برج سے تو آپ واقف ہوں گے ہی۔ یہ 26,500 ٹن ہائی ٹینسل اسٹیل کا بنا ہے اور تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ گاڑیاں یومیہ اس پر سے گزرتی ہیں۔ 2 صدیاں ہونے کو ہیں، یہ سردی، گرمی، برسات، طوفان، آندھی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، مگر اب اسے سب سے زیادہ نقصان پان کی پیک سے پہنچ رہا ہے، جسے پان کھانے والے جب چاہیں جہاں چاہیں تھوک دیتے ہیں۔ پان کی پیک اس تاریخی شاہکار کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ ممکن ہے بہت سارے لوگ یہ بات نہ جانتے ہو کہ پان ایک مخصوص قسم کا پتا ہے جس کی بیل ہوتی ہے، درخت نہیں۔ چھالیا، چونا اور تمباکو یہ سب ملا کر پان کی گلوری بنتی ہے، اور بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا کے ان تمام ممالک میں جہاں یہ لوگ مقیم ہیں، وہاں پابندی اور صحت کو پہنچنے والے سخت نقصان کے باوجود
اسے چبایا جاتا ہے۔ منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، دانتوں کا کینسر، حلق کا کینسر، گال کا کینسر اور اس جیسی متعدد خطرناک بیماریوں کا موجد پان جنوب ایشیائی ممالک کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہر قسم کی پابندی سے مستثنی ہے۔ ماہانہ لاکھوں ٹن پان بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے غیر قانونی طور پر پاکستان آتا ہے۔ یہ پان ہی کی برکت ہے کہ دونوں جانب کے حکام لاکھوں اور کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوؤں کے دیوتا کرشنا جی بھی پان کھایا کرتے تھے۔ ہندو روایات کے مطابق پان دیوی دیوتاؤں کا مسکن ہے۔ اساطیر کے مطابق پان کے ڈنٹھل میں دیوتا پاما رہتا ہے، اس لیے پان بناتے ہوئے ڈنٹھل توڑ دیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ پان شوہر اور بیوی کے تعلقات کی کڑی بھی ہوا کرتا تھا۔ جس دن شوہر نامدار نے بیوی کے ہاتھ سے پان کی گلوری نہیں لی، سمجھے تعلقات کی کشیدگی کا آغاز ہے۔ مہمانوں کو پان کا بیڑا دے کر منگنی کی رسم پوری کرنا راجستھان کی پرانی روایات میں شامل ہے۔ مذہبی روایات میں بھی پان کا بہت دخل ہے۔ اورچھا کے رام مندر میں پان بطور تبرک دیا جاتا ہے، تو جنوبی ہندوستان کے ایک مندر میں بھگوان کی مورتی پر لگا مکھن پان کے پتے میں ہی لپیٹ کر زائرین کو ملتا ہے۔ بہار میں دولہا دلہن کے ایک ہونے کی علامت کے طور پر وہ اپنے خون کا قطرہ پان پر ٹپکا کر ایک دوسرے کو دیتے ہیں، گویا جب ایک دوسرے کا خون آپس میں مل گیا تو بس ایک ہو گئے۔ لکھنؤ میں شادی کے وقت لڑکی کے پاندان کا خرچ اور پاندان اٹھانے والی خادمہ کا خرچ بھی جہیز کا حصہ ہوتا تھا۔ پان پیش کرنے کے طریقے بھی جداگانہ تھے۔ مہاراشٹر میں اسے تکونی شکل میں لپیٹا جاتا، تو لکھنؤ میں گلوری بنا کر خاصدان میں لگایا جاتا تھا، جبکہ کلکتہ میں بیڑا بنتا تھا۔ مغلیہ سلطنت کا ہر بادشاہ پان کے لطف کا قائل تھا، اور بادشاہ کے پان کا بیڑا اٹھاتے ہی ہر ضیافت اپنے اختتام کو پہنچتی تھی۔ پان کے پتے کی خاطر بیان سے باہر ہے۔ ہر پتا کیوڑے اور عرق گلاب سے ملا جاتا تھا۔ 11 پتوں کے پان کا ایک شاہی بیڑا ہوتا تھا۔ چھالیا سندل کے پانی میں ابالی جاتی تھی اور چونا زعفران کی خوشبو سے مہک اٹھتا تھا۔ حیدرآباد دکن نے تو پان سے رشتوں کی پہچان کرانا شروع کر دی۔ نئی دلہن گھر آتی تو دوسرے دن کمرے میں سب جمع ہو جاتے۔ بیچوں بیچ بیٹھی دلہن اپنا گھونگھٹ کاٹتی اور سامنے رکھا ہوتا یہ بڑا سا جہیز کا پاندان۔ دلہن باری باری سب کو پان دیتی۔ رشتے میں جو چھوٹا ہوتا دلہن کو اپنا نام اور دلہا سے اپنا رشتہ بتاتا، پان لیتا، سلام کرتا اور الٹے پاؤں لوٹ جاتا۔ رشتے اور عمر میں بڑے لوگوں کے پاس دلہا کی بہنیں دلہن کو لے جایا کرتی۔ دلہن پان پیش کرتی اور تعارف حاصل کرتی۔ پان کے پتے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، جن میں بنگلہ، بنارسی، مگہئی، دیسی، امباری اور کپوری کا استعمال عام ہے۔ پان اکیلا نہیں کھایا جاتا، اس کے اور بھی ساتھی ہیں جن کے بنا وہ ادھورا ہے، جیسے چھالیا، چونا، کتھا، الائچی، لونگ، زردہ، سونف اور گلقند۔ پان میٹھا ہو تو گلقند اور سادہ ہو تو صرف الائچی کے دانے۔ غرض اس کے بنانے میں اور ان اجزاء کو ملانے میں پان بنانے والے کا سلیقہ اور تجربہ شامل کار ہے۔ چونا زیادہ ہو تو زبان زخمی اور کتھا زیادہ ہو تو منہ کڑوا۔ پان نے اپنے ساتھ ایک بڑی صنعت کو مروج کیا۔ مختلف مہنگی سستی دھاتوں سے بنے پاندان، خاص دان، پیک دان، ان پر چڑھانے والے ریشمی غلاف، چونے اور کتھے کی خوبصورت چھوٹی چھوٹی ڈبیائیں اور چمچے، چھالیا کترنے کے لیے مختلف شکل کے سروتے، پان کوٹنے کے لیے ہاون دستہ، پان رکھنے کے جیبی بٹوے، پان پیش کرنے کی خوبصورت تشتریاں، غرضے کے پان سے جڑی یہ چیزیں بہت سے لوگوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنی
اور آج بھی ہیں۔ پان کھانے کی روایات ہوا کرتی تھی جو اب ناپید ہیں۔ چھوٹوں کا بڑوں کے سامنے پان کھانا بد تہذیبی مانا جاتا۔ سیدھے ہاتھ سے پان کھائیں، بائیں ہاتھ منہ میں رکھیں۔ منہ کھلا نظر آ جانا اخلاقیات کے خلاف تھا۔ جنہیں یہ آداب نہیں آتے تھے لوگ تاڑ جاتے تھے کہ آدمی خاندانی نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے گھر کے مرد کبھی کبھی طنز میں اجڑ یا پھر ٹچے کا لفظ استعمال کر لیا کرتے۔ بغیر اجازت پان دان کو ہاتھ لگانا ایسا ہی تھا جیسے کسی کی جیب یا بٹوے میں ہاتھ ڈال دیا جائے۔ پان پیش کرنے کے بھی آداب ہوتے تھے۔ خوبصورت چمکتی نقش و نگار والی تشتری میں پان پیش کیے جاتے جس سے مہمان کے لیے عزت و احترام کا اظہار ہوتا۔ مردانے میں پان بھجوانے ہوتے تو کسی بچے کو سر کے بالوں سے لے کر پیر کی جوتی تک دیکھا جاتا۔ بتا دیا جاتا تشتری سیدھے ہاتھ میں رکھنا، اور خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا جب تک بابا دادا نہ کہیں چپ کے کھڑے رہنا۔ پرانے وقتوں میں پان بنانے کا پیشہ تنبولن کرتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ فارسی میں پان کو برگ تنبول کہا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سڑکوں پر پان کی دکانیں کھلنے لگیں۔ لوگ تنبول کا لفظ ہی بھول گئے، بس پان اور پان والا یاد رہ گیا۔ ہمارے یہاں پان بیچنے والے کو پنواڑی کہا جاتا ہے، جبکہ اب تو لوگ پان کھانے والے کو بھی پنواڑی کہنے لگے ہیں۔ پان جب کوٹھے پر پہنچا تو طوائفوں نے پان کو شہرت دوام بخشی۔ انداز دلبری کے سارے تیر اس سے ہی چلائے جانے لگے۔ منہ کی لالی سے کتنے ہی دل گھائل ہوئے۔ پان ادب پر بھی بے حد غالب رہا اور اس کی شان میں خوب مضامین لکھے اور شعر کہے گئے۔ مرزا غالب خود پان کے شہدا تھے۔ رمضان کے دنوں میں غالب نواب مرزا حسین کے ہاں تشریف فرماتے۔ غالب پان کھا رہے تھے کہ ایک روزہ دار آ پہنچے۔ غالب کو پان کھاتے دیکھا تو بولے، قبلہ آپ روزہ نہیں رکھتے؟ غالب نے اپنے تخلص کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، شیطان غالب ہے۔ اردو میں پان کے محاورے اور ضرب الامثال کا بھی بڑا زور ہے۔ مثلا 7 پان کا بیڑا، پان اور ایمان پھیرے سے ہی اچھا رہتا ہے۔ پان پھیرنا یعنی وقت کاٹنا، پان کھلائی یعنی منگنی، پان کا لاکھا یعنی پان کی لبوں پر سرخی، پان دان کا خرچ، پان اٹھانا یعنی ذمہ داری اٹھانا، بیڑا اٹھانا اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ اس کے ساتھ پان پرانا گھرت نیا اور کلونتی نار، مطلب پرانا پان نیا گھی اور پاک دامن بیوی تب ملتی ہے جب خدا خوش ہو۔ پان سے پتلا چاند سے چکلا، یعنی بہت نازک اور خوبصورت پان کھلانا جیسی ضرب الامثال بھی عام ہوئیں۔ مغل بادشاہوں کی عورت اور حکومت سے محبت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ مغل بادشاہ جہانگیر کو جب مہر النساء پسند آئی تو پہلے اس نے اس کے شوہر شیر افروز کو ادھر ادھر کیا اور مہر النساء کو نور جہاں بنا کر محل لے آیا۔ نور جہاں کا رنگ کچھ ایسا جمع کہ نام جہانگیر کا اور حکم اس کا چلنے لگا۔ جہانگیر بھی پہروں اس کی صحبت میں گزارتا، لیکن بعض روایتوں کے مطابق نور جہاں کے منہ سے بو آتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کا بو سونگنے والا آلہ جواب دے گیا تو اس نے درباری حکیموں کو بلا کر کچھ ایسا بنانے کا حکم دیا کہ بو جاتی رہے لیکن نور جہاں کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ حکیموں کی تو دوڑیں لگ گئی، نہ جانے کہاں کہاں مارے مارے پھرے۔ پھر بالآخر 2 حکیم مل کر ایک نسخہ لے ہی آئے۔ اس میں مرکزی حیثیت پان کے پتے کی تھی، باقی سب کچھ اس پر بچھا دیا جاتا یا ڈال دیا جاتا۔ پہلے پتے پر چونے کی سفید تہ بچھائی جاتی، اس پر کتھے کی تہ، اور پھر شالیے کے کترے ہوئے چند دانے، اس کے بعد لونگ، چھوٹی الائچی، سونف اور ناریل وغیرہ۔ نسخہ کامیاب رہا اور یوں نور جہاں سر سے منہ کو آتی ہوئی پوری کی پوری جہانگیر کے من میں سما گئیں اور اس کے مشورے اور احکامات پہلے سے زیادہ سر چڑھ کر بولنے لگے۔ ہندوستان آنے والے غیر ملکی سیاحوں نے بھی پان کا ذکر بہت دلچسپی سے کیا ہے۔
البیرونی اپنی کتاب الہند میں لکھتے ہیں کہ ہندوستانیوں کے دانت سرخ ہوتے ہیں۔ امیر خسرو نے کہا کہ پان منہ کو خوشبودار بناتا ہے۔ چینی سیاح آئی چنگ نے پان کو ہاضم قرار دیا۔ یہ سب تو تاریخ میں موجود ہے، لیکن نور جہاں کے منہ سے بو آنے کی بات صرف روایات میں ہی ملتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔